استغفار کے بارے میں ایک بڑی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء اللہ سے استغفار کرتے آئے۔ اس کی بہت بڑی مثال لے لیں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کی۔ یہ استغفار پر ہی مشتمل تھی، جو کہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی دعا جو ہم تک پہنچی وہ استغفار تھی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو باتیں کی وہ سورۃ نوح کے اندر قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے کہ تم استغفار کرو گے تو اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، یعنی تمہیں وافر پانی عطا کرے گا، بیٹے عطا کرے گا، مال عطا کرے گا، پھل عطا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ اب آپ اس بات پر غور کریں کہ یہ فوائد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ استغفار کی کتنی اہمیت ہے۔ بلکہ اس کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا کہ حضرت مجھے رزق کی تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ مجھے اللہ اولاد سے نوازے۔ آپ نے کہا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ ایک اور شخص تھا، اس نے کہا حضور مجھے کوئی وظیفہ دیں، میرا کوئی کام رکا ہوا ہے تاکہ وہ کام پورا ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ اب وہ لوگ تو چلے گئے، لیکن جو لوگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس جو بھی آیا آپ نے انہیں استغفار ہی پڑھنے کے لیے کہا، حالانکہ ان کے مسائل الگ الگ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے سارے ہی مسائل کا حل استغفار میں بتایا ہے۔ اور بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ دل کی صفائی جو استغفار سے ہوتی ہے کسی اور عمل سے نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جن کو کشف ہوتا ہے، یعنی کسی کے دل کا حال جان لینا، اس کشف کے پیچھے بھی استغفار کا ہی ہاتھ ہے۔ یعنی استغفار پڑھنے سے انسان پر کون کون سی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ وہ کسی کا دل کا حال بھی جان لیتا ہے، اچھائی برائی کی سمجھ اسے آ جاتی ہے، رزق ملتا ہے، دولت ملتی ہے، اولاد سے نوازا جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں توبہ کرے اس کو دوبارہ نہ کرے، لیکن اگر دوبارہ ہو بھی جائے تو اللہ کریم دوبارہ معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔